کل کی جو کانگریس کی ہیرنگ تھی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم سے آ کے معافی مانگنی چاہیے. اتنے بدبودار لوگ آ چکے ہیں اس معاشرے کے اندر. ایک جھوٹا نعرہ لگا کر قوم کو دھرنوں پر لگایا گیا, قوم کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. 2018 کی جو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی گئی, جو آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت بنائی گئی, جو لاڈلا مسلط کر کے حکومت بنائی گئی, آج میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, قوم کو ان کے اصل چہرے دیکھنے چاہیے. کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جو کام کرتا ہے وہ پروپیگنڈے کی نظر ہو جاتا ہے, وہ اقربا پروری کی نظر ہو جاتا ہے. کسی کو اس کی شکل پسند نہیں آتی تو اس کی وجہ سے اس کے کاموں پر سوالیہ نشان لگا دیا جاتا ہے. پاکستان کی بدقسمتی کا آغاز میں سمجھتا ہوں اس وقت ہوا کہ جب 2013 کی گورنمنٹ بنی اور اس نے آ کے ڈیلیور کرنا شروع کیا. اور یاد کیجئے گا کہ 2013 میں دہشت گردی تھی, لوڈ شیڈنگ تھی. اگر اس قوم کے اندر اگر یاد کریں, اور آ کے نواز شریف صاحب نے جس طرح دہشت گردی پہ قابو پایا, لوڈ شیڈنگ پہ قابو پایا, اور ایک جھوٹا نعرہ لگا کر قوم کو دھرنوں پر لگایا گیا, قوم کا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی گئی. اور جب نواز شریف صاحب کو 2017 میں نااہل کیا گیا تو پھر دیکھیں کہ ڈالر کہاں سے کہاں پر گیا, انفلیشن کہاں سے کہاں پر گئی. 2018 کی جو مینڈیٹ چوری کر کے حکومت بنائی گئی, جو آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت بنائی گئی, جو لاڈلا مسلط کر کے حکومت بنائی گئی, اس حکومت نے پاکستان کی وہ ترقی جو 2017 تک چل رہی تھی, وہ ترقی جس کو اکانومسٹ بلومبرگ ہر کوئی کہتا تھا کہ 20 ایمرجنگ اکانومیز, بیسٹ اکانومیز میں سے ایک اکانومی پاکستان بننے جا رہا ہے, تو پھر ایک نوز ڈائیو ہمیں اکانومی میں دیکھنے کو ملتی ہے. ہمیں معاشرے کے اندر بدتمیزی دیکھنے میں ملتی ہے. پچھلے 2018 سے 22 تک اس ملک کو کوئی پروجیکٹ نہیں دیا گیا, اس ملک کو کوئی ایک ایسا کارنامہ نہیں ہم گنا سکتے کہ جس کی بنیاد پر کہیں سوائے ایک کے کہ قوم کو جھوٹ پر لگایا گیا. اور آج وہ جھوٹ آشکارا ہونا شروع ہو گئے جب کہا گیا کہ ہم کوئی غلام ہیں. کل ہی ڈونلڈ لو نے جو سٹیٹمنٹ آئی, آج میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, قوم کو ان کے اصل چہرے دیکھنے چاہیے کہ اپنے اقتدار کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر پاکستان کے اندر پہلا وزیر اعظم تھا جو آئینی اور قانونی طریقے سے گیا. پاکستان کے اندر اس سے پہلے کوئی ایسی مثال نہیں ملتی, لیکن اس کو جس طرح پروپیگنڈے کی نظر کیا گیا, اس پر جس طرح جھوٹ گھڑے گئے, اس کے اوپر جس طرح قوم کے اندر انتشار پھیلایا گیا. کل کی جو کانگریس کی ہیرنگ تھی اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ قوم سے آ کے معافی مانگنی چاہیے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اسی آئی ایم ایف جس کے ساتھ اب ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور ایک مشکل فیصلے کیے جا رہے ہیں, اسی آئی ایم ایف کا رستہ کھوٹا کرنے کے لیے, جو اس آئی ایم ایف کا سیبوٹیج نہیں ہو رہا تھا, یہ پاکستان کا مستقبل سیبوٹیج کرنے کی کوشش تھی. جب آئی ایم ایف کو یہ خط لکھے گئے, جب آئی ایم ایف کے دفاتر کے باہر مظاہرے کیے گئے, جب اس وقت کے فینانس منسٹر نے پروونشل فینانس منسٹرز کے ساتھ مل کے آئی ایم ایف کی ڈیل کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی, اور اس کے بعد جی ایس پی پلس سٹیٹس, آج آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے, اس کے اوپر نقب لگانے کی کوشش کی گئی. کیا سب کچھ سیاست ہی ہے؟ کیا سب کچھ جھوٹ ہی ہے؟ آج ہمارے نوجوان سرحدوں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں. یہ اتنے بدبودار لوگ آ چکے ہیں اس معاشرے کے اندر کہ آج اگر آپ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں, آج اگر پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں, تو جن کی وجہ سے سرحدیں محفوظ ہیں آپ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ اس باپ کا جذبہ دیکھیں جس کا 23 سالہ بیٹا شہید ہوتا ہے, اس باپ کو 23 سال بعد بیٹا ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان پر میرا ایک ہی بیٹا تھا, 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا, اس طرح کے اور بھائی بھی ہوتے اور بیٹے بھی ہوتے تو قربان کرتے. یہاں پر اپنی سیاست کے لیے,
اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے بار بار ملک کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے، بار بار پاکستان کو دنیا میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا مطالبہ کچھ نہیں ہے، ہم نے جس طرح پاکستان کو ماضی کے اندر پیروں پہ کھڑا کر کے دکھایا تھا، ہم نے جس طرح ماضی کے اندر پاکستان کی ترقی اور اس کے سفر کا آغاز کیا تھا، ہم اس کے اندر آپ کو صرف ایک بات کہیں گے کہ شہباز شریف نے 2018 میں چارٹر آف اکانومی کا نعرہ لگایا تھا، معیشت مضبوط ہوگی، گھروں کے روزگار چلیں گے، گھروں کے اندر نوجوانوں کو روزگار ملے گا، خواتین کو عزت سے اپنے گھر کا چولہا جلانے کا اور عزت سے نوکری کرنے کے مواقع ملیں گے، کاروبار کے مواقع ملیں گے۔ نواز شریف صاحب کی سربراہی میں آج ویژن ایک ہی ہے کہ ہم نے سود ادھار کو ختم کرنا ہے، انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کو پروموٹ کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ آج ہماری دنیا کے آپ دیکھیں تاریخ میں اتنے ممالک کے سربراہان نے ویلکم نہیں کیا کسی پرائم منسٹر کو جتنا شہباز شریف صاحب کو ویلکم ہوا ہے۔ تاریخ کے اندر اتنے زیادہ ممالک نے اس بات کا اعادہ نہیں کیا، اس عزم کا اظہار نہیں کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں۔ یہ کریڈیبلٹی ہے نواز شریف اور شہباز شریف کی کہ آج چائنا، یو اے ای، سعودی عرب، ٹرکی، جاپان ابھی بھی میٹنگز چل رہی ہیں، راؤنڈ دا کلاک میٹنگز چل رہی ہیں، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں گے، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کریں گے، پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کے جو یہ ہم نے لینا پڑا ہے مجبوراً، جس طرح 2016 میں آئی ایم ایف پروگرام ختم کیا تھا، آئی ایم ایف پروگرام 1 اور 2 کر کے انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پیروں پہ لے کے آئیں گے۔ آخری بات میں صرف یہ کروں گا کہ آج پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کو معیشت کو بحال کر کے پیروں پہ کھڑا کر کے اقوام عالم میں اپنا مقام لینے کا جو چیلنج ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے، کوئی ایک لمحہ جو ہے وہ سپیئر نہیں کیا جا رہا۔ قوم کو ہمارا پیغام ہے کہ وہ مشکلات جو ہمیں جو دیکھنی پڑ رہی ہیں ہم ان کا مقابلہ بھی کریں گے، پاکستان کو آگے بھی لے کے جائیں گے جس طرح ماضی میں لے کر گئے تھے۔ ہمارا ماضی گواہ ہے، اور 16 ماہ کی جو حکومت کی بات کرتے ہیں ان کو ایک ہی جواب ہے کہ شہباز شریف کا اس 16 ماہ کے اندر اس ملک پہ سب سے بڑا احسان یہ تھا کہ آئی ایم ایف کی وہ ڈیل جس کو ناکام کر کے پاکستان کو دیوالیہ بنا کر سری لنکا ماڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، شہباز شریف نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو کامیاب کیا، آئی ایم ایف کی ڈیل کو کامیاب کر کے جو روڈ میپ دیا، آج اس روڈ میپ پر عمل ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روز بروز نئی سے نئی اور اچھی خبریں آ رہی ہیں۔